بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ جی بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہے، پی ٹی آئی کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی کامیابی ملی ہے، اور پھر کچھ بات کر لیں گے کیسز کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ کس کس سٹیج پہ ہیں اور ان میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ بار کے جو ہے ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوئے ہیں، وہاں پچھلے ایک عرصے سے جو ہے وہ جو گروپ تھا، یہ بھون گروپ، اعظم نذیر، تارڑ گروپ، ان کی ایک اکثریت تھی۔ اوپر بھی دیکھیں تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، پاکستان بار ایسوسی ایشن میں، ان ساری باڈیز کے اندر جو ہے یہ جو ایک مینجڈ گروپ ہے، ان کی اکثریت ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے ایک خاص عرصے میں دیکھا ہے، کچھ جتنے بھی پاکستان کے بڑے ادارے ہیں انہوں نے عوام کی مرضی کے اگینسٹ آئین اور قانون کی خلاف ورزی میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جس طرح سینٹ کے اندر بندر بانٹ ہوئی تھی پیچھے پی ٹی آئی کے دور میں بھی، اور سینٹ لیول کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے ضمیر کو مینج کیا تھا، انہوں نے داؤ پر لگایا تھا۔ پھر اسی طرح یہ 18 19 20 گریڈ سے اوپر کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی ایک آروز کی شکل میں بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں کہ بھونڈا کردار ادا کیا ہے۔ تو اس سارے چیز میں اگر دیکھا جائے تو جو اوپر لیول کے لوگ ہیں انہوں نے ایک جو کردار ادا کیا ہے اس پچھلے عرصے میں، بالخصوص رجیم چینج سے لے کر، اس سے لگتا ہے کہ جو جتنا اس اوپر کے گریڈ کے 18 19 کے اوپر کے لوگوں کو، 16 گریڈ سے اوپر کے لوگوں کو ذمہ دار ہونا چاہیے تھا، اتنا ہی انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے آئین، قانون اور عوام کے خلاف جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ شرمناک کردار ادا کیا ہے۔ تو اسی طرح سے اب جو الیکشن ہوئے ہیں وہی جو ایک سینٹیمنٹ بنا ہوا تھا، جس طرح عوام نے 8 فروری کو گیسچر شو کرایا ہے، اسی طرح اس الیکشن میں بھی جو ینگ وکلا ہیں انہوں نے ایک اپنا کیا کہتے ہیں کہ گیسچر شو کیا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جو تقریباً کوئی 12,000 کے قریب یہ ووٹ بنتا تھا جو کاسٹ ہوا ہے، اور بڑی سموتھلی یہ وکلا کی ایک بہت ہی زبردست کامیابی ہوتی ہے، اور یہ ہر مخصوص عرصہ اور مخصوص دن ہوتے ہیں، منتھ ہوتے ہیں کہ اس میں الیکشن ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اور تمام جو گروپ جو ہوتے ہیں، مخالف گروپ بھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سارا دن جو ہے یا پوری الیکشن مہم میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی ہوتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اپنا اپنا موقف بھی پیش کرتے ہیں، اور ایک اچھی یہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بایو میٹر تھا، اور اسی طرح سے یہ دیکھیں جی 12,000 کے قریب ووٹ، اور پھر کوئی 20-25 منٹ میں اس کا رزلٹ بھی کمپائل ہو گیا۔ کسی میرا خیال ہے کہ جنرل الیکشن میں اگر دیکھیں تو ایک بوتھ کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی تعداد میں ووٹ ہوتے ہوں جن کا رزلٹ کمپائل کرنے میں اتنی دیر لگتی ہو۔ تو بہرحال چونکہ یہ جو ایک کیا کہتے ہیں کہ 2 خاندانی نظام ہے اس ملک میں، وہ اس ملک کو کسی طرح سے بھی ڈیجیٹلائز اور کسی طرح سے بھی اس کو شفاف اور فیئر کسی ادارے میں بھی یہ نظام چلنے نہیں دیتے، یہ کیونکہ یہ ایسا نظام جو ہے یہ ان کی فیور میں ان کو سوٹ کرتا ہے۔ تو اس میں بہت بڑی کامیابی ملی ہے حامد خان گروپ کو، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ گروپ کو، اور ان کے کینڈیڈیٹ کچھ 6,000 سے لگ بھگ جو ہے ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے ہیں، منظور بٹ صاحب، اور اسی طرح جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی کامیاب ہوئے ہیں، وہ بھی اسی گروپ کے، اور اسی طرح یہ پورا پینل جو ہے، نائب صدر بھی، یہ پورا پینل جو ہے وہ سیکرٹری ہیں چاہل صاحب، عبدالقادر چاہل۔ تو اس طرح سے یہ ایک خاتون ہے، تو اس طرح سے یہ پورا پینل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ اور
حامد خان گروپ سے الیکٹ ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو بھون گروپ اور نذیر تارڑ گروپ جو ہیں، یہ صدر کے مقابلے میں جو ہیں، یہ منظور بٹ صاحب کے مقابلے میں یہ تھے ثاقب گوندل صاحب، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ بھون گروپ اور نذیر تارڑ گروپ کی طرف سے تھے، کیونکہ پیچھے اس پورے رجیم چینج سے لے کر بھون گروپ اور نذیر تارڑ گروپ نے آئین اور قانون کا جس طرح حلیہ بگاڑا ہے، اور جس طرح عدالتوں کے اور بے توقیری انہوں نے کی ہے، عدلیہ کو انہوں نے بے توقیر کر دیا ہے، اور جو آئین اور قانون کا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور صرف انہوں نے آل شریف کے تمام کیسز سے ان کو معافی دلانے اور ان کو دوبارہ مسلط کرنے کی قانون سازی کی ہے۔ دوسری طرف اگر بات کریں عمران خان صاحب کے کیسز کی، تو وہ اس طرح سے ہے کہ ان کا جو ایک عدت نکاح والا کیس تھا، اس میں بھی اپیل دائر ہو گئی ہے۔ وہ چونکہ سیشن کی عدالت میں ہونی تھی، تو سیشن کی عدالت میں اس کی 28 فروری کی ڈیٹ پڑی ہے، اور وہ اب سارے جو اس کے معاملات تھے وہ طے ہو کے اب الٹیمیٹلی وہ ایک اس میں چونکہ پہلا نوٹس ہی ہوتا ہے، تو امید ہے کہ اس کے بھی اوپر جلد ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ دوسرا 190 ملین اور القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، اس کی جو ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی فکس ہو گئی ہے۔ تو وہ بھی جیسا کہ ماضی میں جو بھی عمران خان صاحب کا کیس ہوتا ہے، وہ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں، ان کی عدالت میں فکس ہوتا ہے، اور وہ ایک مخصوص قسم کا جو انصاف ہے وہ دیتے ہیں پی ٹی آئی کو۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس اب کی بار بھی وہ توقع تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایسا ہی عمران خان کو وہ انصاف دیں گے جس طرح سے دے رہے ہیں۔ تو چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم وہ اس کو جس طرح سے بھی کریں، کوئی نہ کوئی ڈیسیژن آ جائے گا تاکہ پھر آگے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے دوسری ایک اور اہم بات تھی کہ عمران خان صاحب کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے احاطہ سے جس طرح سے 9 مئی کو گرفتار کیا گیا، اور ایک پورا ملک جو ہے اس دن سے کرب سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر تو کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن ایک اور کوئی خاتون گرفتار ہوئی تھی، تو اب اس کے اوپر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے پولیس کو آئی جی پولیس کو کہا تھا کہ ایک ایس او پیز آپ بنائیں کہ کس طرح آپ احاطہ کچہری سے کیوں کر جو ہے وہ گرفتار کرتے ہیں ان کو، لوگوں کو کس طرح سے گرفتار کریں، اس کا کیا طریقہ کریں۔ وہ ایس او پیز اب بن گئی ہیں، تو ابھی یعنی اس ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ گرفتاری ہو سکے گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اس پورے ملک میں ایک تباہی مچائی گئی، اور ود آؤٹ اینی پروسیجر، اور عمران خان صاحب کو 9 مئی کو گرفتار کر کے اور مشتعل عوام کو کر کے اور خود ایک مینج کر کے اس پورے نظام نے جو ہے یہ ایک تباہی مچائی تھی۔ تو امید کرتے ہیں کہ اب اس میں کچھ بہتری آئے گی،